الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واللہ بکل شیء علیم۔ کیونکہ پیسے کے معاملات جو ہیں وہ تین طرح سے ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا آپ کے سامنے۔ ایک جو ہے وہ صدقہ ہے جس کے اندر بے انتہا اجر اور ثواب ہے، اور ایک سود ہے، سود کے ساتھ بھی پیسے کا لین دین ہوتا ہے، سراسر حرام ہے، ظلم ہے، تعدی ہے وہ۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ قرض کی ہے۔ کس کی ہے؟ قرض کی ہے۔ بعض اوقات قرض کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ صدقہ آپ جسے دے رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ضرورت مند ہو، وہ حاجت مند ہو۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ایک دوست بتا رہے تھے کہ بندہ فوت ہوا ہے، بھکاری تھا، لوگوں سے بھیک مانگا، بلکہ خاتون تھی، وہ بھیک مانگا کرتی تھی، تو اس کے گھر سے، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے سرہانوں سے، برتنوں سے پیسے نکلے ہیں کوئی 36 لاکھ روپے، اتنے پیسے یعنی کہ اس کے گھر سے نکلے ہیں۔ اب بتائیں جس کے خود اپنے پاس 36 لاکھ روپے ہیں اسے دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اسے بھیک دینا وہ بھی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگنے والا ہے وہ مجبور ہو، بھیک مانگنے والا وہ مجبور ہو، جسے ہم صدقے بطور صدقہ کے دے رہے ہیں۔ ہاں جو بندہ ہمارے پاس مانگنے کے لیے آیا ہے ادھار، وہ ضرورت مند ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات قرض کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ ہوتا ہے، قرض کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری آیت مبارکہ میں، ایک قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت مبارکہ یہی ہے، معاملات کی آیت مبارکہ، اس میں معاملات کو بیان کیا گیا ہے، قرض کا لین دین۔ تو یہ قرض جو ہے نا وہ 3 صورتوں میں ہوتا ہے، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے۔ تو بندہ کسی سے پیسے لے تو وہ بھی لکھ پڑھ کر لی جائے، یہ بھی قرض ہے۔ پیسے دینا لینا یہ بھی قرض ہے، کچھ بھی چیز ہو لینا دینا ہو، بھی آپ دے دیں بعد میں ہم دے دیں گے، اس طرح یہ قرض ہے۔ اچھا، دوسری صورت قرض کی کیا ہے؟ آپ دکان پہ جاتے ہیں، آپ جا کے کہتے ہیں یار یہ میں آپ کو 1000 روپے دے رہا ہوں، آپ مجھے فلان چیز دے دیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ابھی تو نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد آئے گی، تو یہ بھی قرض ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ قرض ہو گیا۔ اچھا، ایک یعنی کہ پیسے دے دیے، چیز رہ گئی، بعض اوقات جو ہے وہ چیز جو ہے وہ دے دی جاتی ہے، پیسے رہ جاتے ہیں۔ یہ 3 صورتیں بنتی ہیں قرض کی۔ کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 3 چیزیں بنتی ہیں۔ کبھی یعنی کہ پیسے قرض ہوتے ہیں، اور کبھی سمن قرض ہوتا ہے، اور کبھی مبیع قرض ہوتی ہے۔ تو اس طرح کر کے اب اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے رکوع کے اندر اس کے کچھ احکامات بیان فرمائے۔
تو اس میں نظام عدالت، نظام شہادت، بہت ساری چیزیں، معاملات، آپس کی چیزیں جو ہیں وہ یعنی لین دین کی بہت ساری چیزوں کا بیان ہوگا اس پورے رکوع کے اندر۔ وہ ممکن ہے کہ ساری چیزوں کو نہ کھولا جا سکے، ساری چیزوں پر مکمل طور پر گفتگو نہ کی جا سکے، بہرحال اشارتاً کنایتاً اس کی طرف جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا گفتگو کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب بھی تم کوئی معاملہ کرنے لگو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک۔ یہ ذہن میں رہے مقررہ مدت جو ہے نا، وہ جو مدت مقرر کرنی ہے وہ مبہم نہ ہو، وہ مدت مبہم نہ ہو۔ بعض اوقات نا دیہاتوں میں، گاؤں میں ایسے لوگ کیا کرتے تھے کہ جب ہماری بھینس کٹا دے گی نا تو پھر آپ کو دیں گے، جب بھینس کٹا دے گی، اب وہ بیچاری بھینس کٹا دے گی نا، یا پھر اس طرح کہہ دینا جب ہماری بھینس یعنی بچہ دے گی، یعنی وہ کٹی ہو یا کٹا ہو جو بھی ہو تو ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ تو اس صورت میں بھی بات مبہم ہے، اس کا حمل بھی پہلے ضائع ہو سکتا ہے، ساقط ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جناب بچہ دے لیکن دیر بعد دے، ہے یا نہیں ایسا؟ یا پھر ایک جگہ ایک بندے کا معاملہ آیا تو اس بندے نے کیا لکھا ہوا تھا، تاریخ 29 فروری، میں نے کہا یہ نہ آئے اور یہ نہ دے اسے، کہ نہیں جلدی آ جانی تھی جی؟ ہاں بتائیں، وہ تو بیچارہ لٹک گیا۔ تو یہ حالت یعنی کہ ایسی ہے، یعنی کہ ایسا مہینہ جس کی 31 تاریخ آتی نہیں ہے، 31 تاریخ ڈال دے، اب نہ وہ 31 تاریخ آئے نہ اسے دے۔ تو یہ اس طرح نہیں کرنا۔ اب کئی سارے علاقوں میں ابھی بھی ہوتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں لوگ کرتے ہیں، یا جب ہمارے آم اتریں گے نا پھر دیں گے آپ کو۔ اب آم جو ہیں وہ ان کا تو موسم ہی آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، کئیوں کے پک گئے، کئیوں کے کچھ ہو گیا، کئیوں کا کچھ ہو گیا، اس طرح کے معاملات۔ اجل مسمى کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ جو طے کی جا رہی ہے، جو تاریخ مقرر کی جا رہی ہے وہ مبہم نہ ہو، اس میں کسی طرح کا ابہام نہ ہو۔ پکی بات ہے تو پکی بات ہے، بس یہ فلاں تاریخ کو ہم آپ کو دیں گے، سمجھائے نا مسئلہ؟ ہاں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے ڈھیریوں میں دے دیں، ڈھیری کہتے ہیں نا، گندم اترے گی کاٹیں گے تو پھر دے دیں گے آپ کو، یہ بھی بات بڑی لمبی چوڑی چلی جاتی ہے۔ تو نہیں، وہ کوئی تاریخ مقرر کی جائے۔ اجل مسمى کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجل مسمى مدت مقرر کی جائے، دن مقرر کیے جائے، مہینے کا وہ مقرر کیے جائے، اس میں بڑے نفع ہیں۔ جیسے کل بیان کیا تھا کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم تاریخ مقرر کر لو، اس کے بعد جتنے دن تم اسے ڈھیل دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، تو فرمایا فاکتبوہ، اسے لکھ لو، اسے کیا کر لو، اسے لکھ لو، یعنی معاہدہ لکھ لو۔ یہ ذہن میں رہے فیصلے جو ہے نا وہ تحریر پر نہیں ہوتے، فیصلہ تحریر پر نہیں ہوتا، فیصلہ جو ہے وہ گواہوں کی گواہی پر ہوتا ہے، شہادت پر ہوتا ہے۔ گواہوں کی یہ جو تحریر ہوتی ہے یہ صرف یاد دہانی کے لیے ہوتی ہے، بس کہ یاد رہے، وگرنہ خط تو خط جیسا کوئی بھی لکھ سکتا ہے، اس طرح کی تحریر کوئی بھی بنا سکتا ہے، مور جیسی مور بنا سکتا ہے کوئی بندہ، اس طرح کر کے کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، الخط یشبہ الخط، کہ خط جو ہے وہ تو خط کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ خط جو ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا، ہاں خط جو ہے ان گواہوں کی تائید میں پیش ہو سکتا ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ خط جو ہے وہ بطور تائید کے پیش ہو سکتا ہے، کہیں بھی کوئی معاملہ ہونے لگے تو وہ گواہ بنا لے ساتھ، تحریر بھی ہو لیکن گواہ بھی ساتھ ہوں، یہ گواہ بھی بنا لیے جائیں کہ یہ گواہ ہیں اور ان گواہوں کے سامنے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ وہ لکھنے والا جو ہے وہ بھی انصاف کے ساتھ لکھے، کاتب منشی جو ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے، ہیں جی۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا یعنی کاتب جو ہے منشی وہ بھی انکار نہ کرے، یا جس بندے کو فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر انعام فرمایا، اسے لکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یعنی اب وہ لکھ سکتا ہے تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ ان کے معاملے کو لکھے۔ اللہ تعالی نے انعام کیا ہے تو یہ لوگوں کے کام آنا چاہیے، لوگوں کے کام آنا چاہیے۔
اب بتائیں بھی دو بندوں کے معاملہ ہو تو وہاں پہ جس سے لکھنا آتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ لکھ کے دے انہیں معاملہ، انہیں لکھ کے دے۔ تو اب بتائیں جہاں بات خدا رسول کی عزت کی آ جائے وہاں بندہ لکھنا بھی جانتا ہو پھر نہ لکھے، اس کا کیا حال ہوگا؟ وہاں بندہ بولنا بھی جانتا ہو بولے نہ، پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب نے انعام کیا ہے تو پھر اس انعام کو اسی راہ میں صرف کر، محبوب علیہ السلام کی امت کے کام آتوں، ان کی خیر خواہی کر، ان کے لیے نفع مند بن جاتا ہوں۔ تو بتائیں جس بندے کو بولنا آتا ہو، لکھنا آتا ہو، خدا رسول کی عظمت پر، ان کی جناب دفاع پر، ان پر ہونے والے اعتراضات کے اور ان پہ ہونے والے حملوں کو دفع دور کر سکتا ہو، لیکن پھر بھی بندہ کام میں نہ لائے اسے، رب تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کو کہیں اور صرف کرے، تو بتائیں وہ کس کھاتے میں جائے گا اس کی یہ ساری طاقت؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے تجھے یہ سکھایا ہے اور تو بھی اس انعام کا شکر ادا کرتے ہوئے لوگوں کے کام آ، ہاں لوگوں کے کام آ، فلیکتب، اس کے لیے لازم ہے کہ یہ لوگوں کو لکھ کے دے۔ اچھا اب وہ لکھوائے کون؟ یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا، دو بندے کھڑے ہیں، ایک لینے والا ایک دینے والا، ان میں سے کون لکھوائے گا؟ کون لکھوائے گا؟ املا کون کروائے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یہ املا وہ کروائے جس پر حق آتا ہے، یعنی جس نے دینا ہے وہ لکھوائے۔ کون لکھوائے؟ تحریر ساری کس کی ہوگی؟ جس نے دینے ہیں، یعنی جو لے رہا ہے اب اس نے دینے آگے، اس کی تحریر ہوگی، کیونکہ اس کی تحریر جو ہے یہ بطور اقرار کی ہوگی۔ اس کی تحریر کیا ہوگی؟ اقرار کی ہوگی، یہ خود لکھوائے، گواہ بھی وہاں موجود ہوں، گواہوں کی بات بھی آ رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، میں کہ املا وہ کرائے جس پر حق آتا ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس حق میں سے کوئی بھی شے کم نہ کرے، جو حق بنتا ہے جس طرح بنتا ہے اسی طرح لکھوائے، اس میں کسی طرح کی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ، فرمایا کہ جس پر حق آتا ہے وہ بے وقوف ہو، کئی ہوتے نا بیچارے حساب کتاب نہیں آتا تو کاروبار ان کا کروڑوں کا ہوتا ہے، خود انہیں پتہ ہی نہیں، وہ 16 دوڑے بتی کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ 16 دوڑے 8 دوڑے 4 اس طرح کہہ رہے، 16 دوڑے تو بتی بنتا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے ماسٹر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، فوراً بات پکڑ لیتے ہیں۔ تو نہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں، کئی سارے دوست ہنس رہے تھے، اب کو کسی کو ماسٹر ہی ہو تو اسی نے دیکھنا شروع کرتے ہیں آپ، یہ تو عام مسئلہ ہے نا۔ تو بہرحال وہ ایک کہاوت مشہور ہے، پڑھیا پتر پاولندہ 16 دوڑے 8، یعنی 16 دوڑے 8، یعنی کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جو بیچارے حساب نہیں جانتے، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس پر حق آتا ہے وہ اگر بے وقوف ہو، وہ کیا ہو؟ بے وقوف ہو۔ اب دیکھیں معاملہ کر رہا ہے، وہ معاملہ کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، کسی سے چیز لے رہا ہے، ادھار پیسے لے رہا ہے، قرض لے رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اس معاملے میں بے وقوف ہے، وہ انہیں لکھ پڑھ نہیں کر سکتا، کچھ لکھوا نہیں سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا پھر او ضعیفاً، یا پھر کمزور ہو، کمزوری جو ہے نا وہ اسے لائق ہو گئی ہو، اب وہ لکھوا نہیں سکتا، یا پھر فرمایا او لا یستطیع ان یمل، املا نہیں کروا سکتا، وہ کیا نہیں کر سکتا؟ املا نہیں کروا سکتا، لکھوا ہی سکتا۔ ویسے اسے کو مسئلہ ہو گیا ہے، ہوتے نا کئی لوگ جو بیچارے جملے نہیں بنا سکتے، ویسے بولنے کو بڑے شعر ہوتے ہیں، لیکن انہیں کہا جائے کہ یار 2 سطریں لکھ دیں، وہ نہیں لکھ سکتے بیچارے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہی ہے، جس سے چاہے وہ یہ کام لے لے اسے۔ بڑے سارے مولوی میں نے دیکھے ہیں جو بیچارے بیان نہیں کر سکتے لیکن لکھنے بیٹھے ہیں تو دھوں نکال دیتے ہیں، ایسی ایسی تحریریں ان کی بڑی مزیدار ہوتی ہیں۔ اور کئی سارے جو تو بولتے ہیں تو بولتے چلے جاتے ہیں کئی گھنٹے، انہیں کہا جائے لکھیں تو وہ لکھ نہیں سکتے بیچارے۔ تو یہی حال عوام میں ہوتا ہے، کئی سارے لوگ جو ہیں بیچارے وہ بول ہی نہیں سکتے، ویسے بولیں گے تو بڑا شاندار بولیں گے، انہیں کہا جائے لکھ دیں نہیں لکھ سکتے، انہیں کہا جائے لکھوا دیں نہیں لکھ، جملہ نہیں جوڑا جاتا ان بیچاروں سے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس پر حق آ رہا ہے وہ بے وقوف ہو، پاگل ہو، یا پھر وہ کمزور ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا پھر وہ طاقت ہی نہیں رکھتا ہو کہ جناب اس کی املا کروا سکے، تو فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کا جو ولی ہے، اس بے وقوف کا، نہ لکھوا سکنے والے کا، اس کمزور کا جو ولی ہے، وارث ہے اس کا، وہ لکھوائے۔ پھر میں کہ وہ بھی انصاف کے ساتھ لکھوائے، یعنی لکھواتے ہوئے دونوں میں سے کسی کو ڈنڈی نہ مارے، دونوں میں سے کسی کو ڈنڈی نہ مارے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور میں کہ تم اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو، اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو، میں کہ دو گواہ ہوں۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ہوں گواہ تو فرمایا کہ پھر اس طرح کرو کہ ایک مرد وامرأتان، پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بن جائیں، ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بن جائیں۔ اور فرمایا کہ ممن ترضون من الشہداء، اور گواہ بھی وہ ہوں جنہیں تم پسند کرتے ہو، جنہیں تم پسند کرتے ہو، دونوں راضی ہوں، لینے والا بھی اور دینے والا بھی دونوں راضی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ایک کی اس کے ساتھ لڑائی ہو، بعد میں وہی آپسی لڑائی جو ہے وہ ان کے معاملے میں خرابی کا سبب بنے، فساد کا سبب بنے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا عورتیں جو ہیں وہ دو رکھنے کا کیوں فرمایا رب تبارک و تعالی نے؟ میں ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، میں اگر عورت جو ہے نا وہ قاضی کے سامنے جا کر ایک بولنے لگے، بعض اوقات آپ کو پتہ ہے نا عورتیں صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتی ہیں، یہ تو ابھی آ کے چلو الیکشن لڑنے لگ گئی ہیں، اس قابل ہوئی ہیں، تعلیم نے انہیں ایسا شعور دیا ہے کہ مرد کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلنا ہے، بلکہ اس کے بھی آگے چلنا ہے۔ مرد جو ہے وہ پیچھے چلے بچے اٹھا کے سارے بلونگڑے، اور وہ جو ہے نا خاتون آگے شیرنی اکیلی چلی پھرتی ہے یا نہیں؟ بندہ جو ہے بیچارہ بچوں کو فیڈر دے رہا ہے انہیں، وہ ان کی نیپیاں تبدیل کر رہا ہے، وہ الیکشن لڑ رہی ہے وہاں، کئی دن کے تک کے جناب وہ اسلام آباد ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے، اکیلی لڑ رہی ہے پوری امت کے لیے، کیا نظام ہے؟ تو فرمایا کہ عورت جو ہے یعنی کہ اس میں شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے عورت کے اندر، جو اس طرح بے حیا ہو جائے وہ عورت تھوڑی ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے وہ جو ڈالر نکال کے مردوں کے اندر گھسی رہے، تو بنعوذ باللہ من ذالک، 300 بندوں سے مینار پاکستان کے نیچے جا کر اکیلی لڑ پڑے، اتنی شیرنی اور بہادر خاتون تو کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی کہ نہیں؟ وہ نہیں تھا معاملہ پچھلے دنوں، سب کو دعوت دی اس نے، آ جائیں جی، تو سارے پہنچ گیا۔ پھر کیا میں نے کہا بہادری ہے، ابھی کیا شیرنی نکلی ہے۔ یہاں پہ مسلمانوں کی جو خواتین ہیں وہ تو بیچاری ڈرتی ہیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی، ہے یا نہیں؟ گھر سے باہر نکلیں گی، گھر کا کوئی بندہ ساتھ ہوگا، نہیں تو کوئی بچہ ساتھ ہوگا، وہ جائیں گی، لیکن کیا ہمت پائی ہے اس بغیرت تعلیم کی وجہ سے انہوں نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال فرمایا کہ دو عورتیں جو ہیں وہ ان سے بات نہیں ہو سکے گی عدالت کے اندر قاضی کے سامنے جا کر کے، تو فرمایا کہ ایک جو ہے وہ بات صحیح طرح نہ کر سکے، دوسری اسے یہ ہمت ہوگی میرے ساتھ یہ بھی ہے، تو یہ اسے یاد دلا دے گی، ان تذکر احداہما الاخری، تو فرمایا کہ یہ اسے یاد دلا دے گی بات، نہیں بات ایسی نہیں ایسے ہوئی تھی۔ اور آگے رب تبارک و تعالی نے ایک انتہائی اہم ادب بیان فرمایا گواہوں کے حوالے سے، ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ بھی انکار نہ کریں جب بھی انہیں بلایا جائے، جب انہیں بلایا جائے انکار نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ بھی اور آج کا معاملہ بھی نظام شہادت کے خراب ہونے کی وجہ سے نظام میں عدل بھی خراب ہوا پڑا، سارے کا سارا تباہ و برباد ہوا پڑا ہے۔ یہ تو شکر ہے ہمارے یہاں کے ججوں کو پتہ نہیں چلتا کہ معاملہ کہیں کا بھی ہو گواہ ایک ہی ہوتا ہے، مگر نہ وہ تو پکڑ ہی لیں کہ نہیں؟ معاملہ اسلام آباد کا ہو گواہ ایک ہے، معاملہ فیصل آباد کا ہو گواہ ایک ہے، وہ باہر کھڑا ہوتا ہے وہی گواہ ہوتا ہے، معاملہ جناب ملتان کا ہو گواہ ایک ہے، معاملہ پشاور کا ہو گواہ وہی ہے۔ کیا یار نظام ہے، نظام عدل پہ بندہ قربان نہ جائے۔ نظام شہادت جس کا ایسا ہے، کیونکہ نظام عدل کی درستگی جو ہے نا وہ نظام شہادت کی درستگی پر منحصر ہے۔ ظاہری بات ہے گواہیاں درست نہیں ہوں گی تو پھر انصاف کیسے درست ہوگا، عدل لوگوں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو جب بات یہ ہو کہ گواہ ایک ہی ہو، مسئلہ جہاں بھی ہو گواہ ایک ہو، ایسا حاضر و ناظر گواہ ہے، واہ واہ واہ، حاضر و ناظر گواہ، جہاں مسئلہ ہو گھر میں بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہاں موجود بھی ہوتا ہے، دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، عجیب بغیرتی، ابھی عجیب بدتمیزی کی انتہا ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آج چونکہ دیکھیں معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، کوئی شریف بندہ جلدی کسی معاملے کا گواہ نہیں بنتا، ہے یا نہیں؟ اسے پتہ ہے کیس چلنا ہے 40 سال، تو کون اس مسئلے میں پڑے؟ وہ اگر بیچارہ کہیں ڈیوٹی کرتا ہے، کام کرتا ہے، کہیں سرکاری نوکری ہے تو روز اسے چھٹی لینی پڑے گی، کہیں مزدوری کرتا ہے روزانہ مزدوری توڑنی پڑے گی، انہوں نے ہر مہینے بلانا ہوتا ہے، ہر مہینے آ جائیں بھائی۔ وہ بیچارہ صبح سے لے کر شام تک بیٹھا رہا، شام کو منشی نے کہا کہ اگلے مہینے فلانی تاریخ کو آ جائیں، اب بتائیں وہ گواہ کو گھسیٹتے ہوئے کیسے آئی یہاں پہ؟ وہ تو بیچارہ رول گیا نا 40 سال کے لیے، اب وہ گواہ بھی گیا۔ اس لیے جلدی جو ہے نا وہ ایسے لوگ بیچارے جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں ان معاملات میں گواہ بننے سے، وہ آ جا کے پھر کون وہ شادہ گامہ ماجا وہیں جو میسر ہوتے ہیں انہیں کو گواہ بنایا جاتا ہے کہ آپ نے گواہی دینی ہے۔ جی تو
صبر ملا ہوا ججوں کو، ہر معاملے میں ایک ہی گواہ کی گواہی قبول کر کے بیچارے معاملات کو نمٹا رہے ہیں۔ بتائیں ان سے بڑھ کر مظلوم طبقہ کون سا ہوگا؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فرمایا کہ ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں۔ ولا تسموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل، فرمایا کہ تم بھی سستی نہ کرو، اکتاؤ نہ، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے ایک مدت تک کے لیے لکھ لیا کرو، اسے ایک مدت تک کے لیے لکھ لیا کرو۔ ولا ما ذالکم مقصد عند اللہ، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ معاملہ جو ہے اللہ کے ہاں سب سے انصاف والی بات یہی ہے، اس معاملے کو لکھ لیا جائے اور گواہ بنا لیے جائیں، معاملہ لکھ بھی لیا جائے اور گواہ بھی بنا لیے جائیں۔ اچھا یہاں پہ عورتوں کو نا یہ جو لبرل سیکولر ہیں، الحمدللہ مسلمان خواتین جو ہیں انہیں تو کوئی اعتراض نہیں اس مسئلے پر ہیں، لبرل سیکولر لوگ جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مرد کی ایک کی گواہی عورتوں کی دو کی کیوں، عورتوں کی دو کی کیوں، حالانکہ اسی میں ان کا اعزاز ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ صحیح طور پر یعنی کہ بات نہیں کر سکتی، چلو اس کے لیے حوصلہ دینے کے لیے خاتون اور ہو، رب تبارک و تعالی نے اس کی مدد کے لیے ایک اور عورت کو کھڑا کیا ہے اور اس کو اسی پہ اعتراض ہے، اس کو اسی سے تکلیف ہے۔ جس معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے آسانی دی ہے کہ دو عورتیں چلی جائیں، ایک اکیلی نہ جائے، اکیلی آپ کو پتہ ہے کوئی بھی معاملہ ہو نا عورتوں سے پوچھا جائے وہ سب سے پہلا ان کا جواب رونا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ رونا ہوتا ہے۔ جا کے وہ کھڑی ہو کے سب پہلے ہی کھڑی ہو کے یعنی اسٹارٹ ہوتے ہی آخری گیری لگا دے، وہاں پہ رونا شروع کر دے۔ یہ تو آخر میں آنا چاہیے نا رونے والا معاملہ، نہیں جی ہم سچے ہیں یہ ہے وہ ہے، وہ پہلے ہی شروع کر دے تو وہ بات کیسے کرے گی، کیا بتا پائے گی بتائیں؟ تو رب تبارک و تعالی نے اس کے لیے آسانی رکھی کہ ایک عورت ساتھ اس کے کھڑی ہوگی، چلو وہ یہ گواہی دے، دو عورتیں چلی جائیں گواہی دینے کے لیے، اس کے لیے آسانی ہے۔ مرد ایک ہی جا رہا ہے، ایک ہی کھینچا جا رہا ہے، عورتیں دو ہو گئی، انہیں اس میں بھی اعتراض ہے۔ بتائیں عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے بھائی؟ عورت کی دو کی مل کے ایک کی گواہی کیوں پوری ہوتی ہے بھائی؟ عجیب نظام ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی انہیں سمجھ عطا فرمائے، رب تبارک و تعالی نے ان کے لیے آسانی رکھی ہے اور ان کو آسانی بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ بہرحال رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھ لیا جائے۔ ذالکم مقصد عند اللہ، میں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی سب سے زیادہ انصاف والی بات ہے۔ واقوام للشہادہ، اور گواہیوں کو قائم رکھنے والی بات بھی یہی ہے، درست رکھنے والی بات بھی یہی ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، اور میں کہ یہ بات جو ہے نا سب سے زیادہ قریب ہے کہ تمہیں شک میں نہیں پڑنے دے گی، کیونکہ بعض اوقات شک پڑ جاتا ہے نا بندوں کو کہ پیسے دے دیے یا نہیں دیے، معاملہ ہو گیا یا نہیں ہوا، کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کرتے ہیں کچھ لے دے لیا، گواہ مقرر نہیں کیے اور نہیں رہنے دیں، کوئی رسید وغیرہ بنائی نہیں ہے اور رہنے دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ بعد میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے لے بھی لیتے ہیں، بعد میں ان کے دروازے پہنچ جاتے ہیں ہم بھی پیسے دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ جان بوجھ کے کر رہا، بعض اوقات بھول بھی جاتے ہیں، اچھے بڑے سمجھدار لوگ بھی بھول جاتے ہیں۔ اگر یہ تحریر بندے کے پاس موجود ہوگی تو بتائیں بندہ بھولے گا؟ کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہاں الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم، میں کہ ہاں اگر تم سودا نقد و نقد کرنے لگو تو پھر نام بھی لکھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ ہر بات یہ لکھنا شروع کر دیں، مثال کے طور پر اجاز صاحب کے پاس کوئی بندہ جائے 10 روپے کا کوئی مسالہ کا پیکٹ آتا ہے وہ لے، کوئی رسید بنا دیں، تو کچھ بھی لے رسید بنا دیں، نہ نقد لیتے ہوئے نام بھی لکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نقد لیتے ہوئے کوئی بھاری بھرکم چیز ہے اس کے لیے آپ رسید بنا دیں تو بہتر ہے۔ موجودہ حالات کے اندر آپ کے پاس رسید کا ہونا ضروری ہے، بلکہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے موٹر سائیکل لی ہے اور آپ کہیں گے ہمیں اعتماد ہے آپ صحیح چیز ہمیں دے رہے ہیں، یہ چوری والی نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں اس کی رسید کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ آگے جائیں اور آپ کو کوئی اور پکڑ لے دعویٰ کر دے، آپ کے پاس رسید ہی نہیں ہو تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے جتنی بھی چیزیں آج بڑی ساری بھاری بھرکم چیزیں خریدی جاتی ہیں، موبائل وغیرہ ہے، ہمارے یہاں عموماً لوگ جو ہے نا موبائل وغیرہ لے کے اس کے کاغذات سنبھال کے نہیں رکھتے، کاغذات ایسے پھینک دیے وہ دائیں بائیں ہو گئے، اب وہ موبائل چوری ہو گیا ان کا۔ اب تو چونکہ اگر پولیس والے مدد کریں آپ کی تو موبائل آپ کا واپس آ سکتا ہے چوری ہوا وہ بھی، لیکن اگر وہ شفقت کر دیں تو پھر آپ کو جو نیا لیں گے وہ بھی جا سکتا ہے یا نہیں، یعنی اتنے پیسے آپ کو اور بھی دینے پڑ جائیں گے، یہ معاملہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس آپ کے ساتھ۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے ہر دوست کے کہ کوئی بھی بھاری بھرکم چیز ہو، وہ لینے دینے کا معاملہ ہو تو اسے لکھ لیا جائے، اس کی رسید لے لی جائے، وہ ایسے وقت میں آپ کا کام آئے گی جب آپ ہر طرف سے پھنس چکے ہوں گے۔
اگر وہ نہ ہو تو پھر ظاہری بات ہے مسئلہ جو ہے نا آپ کا خراب ہو سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم اگر نقد و نقد لینے دینے لگے ہو تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا کہ تم اسے نہ لکھو، تم اسے نہ لکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ تم اسے چھوڑ دو، لکھو نہ۔ واشہدوا واشہدوا اذا تبایعتم، لیکن ہاں وہ چیز جو ہے نا وہ معاملہ کرتے ہوئے تم گواہ بنا لو۔ پیسے جو ہے نا آپ کسی کو لے دے رہے ہیں، سنیں مسئلہ، یہ جتنے بھی احکامات سارے پیچھے بیان ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے فرض قرار نہیں دیے گئے، یہ سارے کے سارے مستحب ہیں۔ کیا ہیں؟ مستحب ہیں۔ مستحب ہے آپ کے لیے کہ یہ معاملات آپ کر لیں، گواہ بنا لیں، سارا کچھ کر لیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی مرضی کے ساتھ یعنی معاملہ نہیں بھی لکھتا، کسی کو پیسے ایسے اٹھا کے دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے بھی ٹھیک ہے آپ نے مجھے دینے ہیں، تو ایسا ہو کر بھی لیتا ہے بندہ تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولا یضار کاتب ولا شہید، اور فرمایا کہ تم نہ کاتب کو تکلیف دو اور نہ ہی گواہ کو تکلیف دو، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے معاملہ جو منشی ہوتا ہے نا لکھنے والا، اسے بھی بعد میں گھسیٹا جاتا ہے، اور جو گواہ ہوتا ہے اسے بھی گھسیٹا جاتا ہے۔ بعض اوقات دوسرا فریق جو ہوتا ہے وہ اس پہ دباؤ بھی ڈالتا ہے، اس کو تکلیف بھی دیتے ہیں، گواہ کو اسے ذلیل بھی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بڑے بڑے معاملات میں گواہ مکر بھی جاتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا، بڑے بڑے معاملات میں گواہ مکر جاتے ہیں۔ ان کے مکرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے وہ بیچارے برداشت نہیں کر سکتے ان کی بدماشیاں، ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہوتی ہیں، ان کو جناب طرح طرح کی اذیتیں پہنچانے کی دھمکیاں مل رہی ہوتی ہیں، وہ نتیجتاً کیا ہوتا ہے وہ دستبردار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ان کو جناب بڑے محفوظ طریقے کے ساتھ راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولا یضار کاتب ولا شہید، اور کاتب کو اور گواہ کو تکلیف نہ دی جائے، انہیں نقصان نہ دیا جائے۔ اور ایک یہاں یہ بھی ذہن میں رہے تکلیف جو ہے نا وہ کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ یہ تکلیف جو ہے نا اس کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے جس نے لکھوایا ہے، جس نے لیا ہے مال اس کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اور جس نے دیا ہے اس کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی مدعی ضرور ہوگا، اور مدعی جو ہے وہ گواہوں کو لے کے جا رہا ہے، مدعی گواہوں کو لے کے جا رہا ہے عدالت کے اندر پیش کرنے کے لیے، اور جناب راستے میں ان کو کھلاتا پلاتا بھی کچھ نہیں ہے، کرایہ بھی انہی کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، وہ کام چھوڑ کے ہیں بیچارے، وہ بھی اس کی چھٹی سارا کچھ، تو یہ اس کو نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا یا نہیں ہوا نقصان؟ یہ نہیں، جو لے کے جا رہا ہے اس کے ذمہ لازم ہے کہ اس کی دیہڑی بھی دے، اسے کھانا وغیرہ بھی وہی کھلائے، اس کا پیٹرول وغیرہ بھی وہی ڈلوائے، ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ عموماً معاملہ ہوتا ہے کہ کئی سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، کسی کو لے کے گواہ بنا کے، وہ بیچارہ اس نے دیہڑی بھی توڑی، اپنی مزدوری بھی نہیں کر سکا، اور ان کے ساتھ گیا وہاں، راستے میں پیٹرول بھی اپنا جلاتا گیا، گاڑی بھی اپنی، سارا کچھ اپنا، واپسی پہ شکریہ کیا کہ اس کو روانہ کر دیا۔ نہیں، یہ نہیں، یہ اس کو نقصان ہوگا۔ یہاں پہ جس طرح کر کے دوسرا مدعا علیہ جو ہے اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ تو ان کو نقصان نہ پہنچا، یعنی کاتب کو اور منشی گواہ کو تکلیف نہ دے، تو انہیں مجبور نہ کر، ان کو گواہی دینے دے، کسی طرح تنگ نہ کر۔ یہاں پہ اسے بھی حکم ہے جو بندہ لے کے جا رہا ہے ان کو عدالت کے اندر قاضی کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے، گواہ کو یا منشی کو، جسے بھی لے کے جا رہا ہے، تو یہ اس کا بھی خیال رکھے، یہ اسے تکلیف نہ دے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن تفعلوا فإنه فسوق بكم، میں اگر تم ایسا کرو گے تو پھر فسوق بكم، تمہیں گناہ چمٹ جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، فسوق بكم، گناہ تمہیں چمٹ جائے گا۔ پھر اللہ اکبر، واتقوا اللہ، رب سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ سکھاتا ہے، اپنے احکامات، اپنے تعلیمات دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اگر تم سفر میں ہو اور کاتب تمہیں نہ ملے، لکھنے والا نہ ملے، تو پھر تم کیا کرو؟ ایک بندے کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ اس کے بدلے میں کوئی چیز اس کے پاس رکھا دے، اس کے پاس کوئی چیز رکھوا دے، جسے رین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ گروی رکھوانا، وہ گروی چیز کوئی چیز اس کے پاس رکھوا دے، تو یہ رکھنے کے بعد جو ہے فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، میں ہاں اگر تمہیں بعض کو بعض پر اعتماد ہو تو پھر نہ لکھنے کی حاجت ہے، نہ ہی
رین رکھنے کی ضرورت ہے. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنُ أَمَانَتَهُ، تو تمہیں اعتماد ہے کہ جس کے پاس امانت رکھی جا رہی ہے وہ امانت واپس کر دے گا، تو پھر یہ نہ بھی کرو تو ٹھیک ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور رب یہاں یہ ذہن میں رہے، رب تعالیٰ سے ڈرتے رہو، رب تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو چھپاؤ بھی نہ، گواہی کو چھپاؤ بھی نہ. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو بندہ گواہی کو چھپائے، فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، وہ بندہ دل کا گنہگار ہے، دل کا فاسق فاجر ہے جو بندہ گواہی چھپا رہا ہے. اب بتائیں دو بندوں کا معاملہ ہو، بندہ گواہی چھپائے، وہ دل کا گنہگار ہے، فاسق فاجر ہے، تو جہاں پہ بات رب رسول کی عزت کی آئے وہاں گواہی دینی پڑے. گواہی مطلب یہ کہ دفاع کرنا پڑے وہاں پہ کھڑے ہو کے. اس طرح ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اس طرح کر کے گواہی دینی پڑے کہ ہمارا خدا تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی طرح تم جو عیب منسوب کر رہے ہو وہ عیب جھوٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے. نبی علیہ السلام کی طرف باتیں منسوب کی جانے لگیں تو اس وقت کھڑے ہو کے بندہ جو ہے وہ ان کی عظمت اور شان کی گواہی دے، ان کی ناموس کی گواہی دے. وہ گواہی بندے کے معاملہ ہو تو گواہی نہ دے، بندہ اس کا دل فاسق فاجر ہے. جب بات آئے خدا رسول کی عزت کی، ہاں بھائی فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ والی بات سمجھ آئی نہیں آئی. دو بندوں کا معاملہ ہو اور معاملہ بھی موبائل کا ہو تو جو بندہ وہاں گواہی چھپا جائے وہ فاسق فاجر ہو، دل کا پلید ہو، دل کا پلید ہو. عاصم قلب، دل پلید ہو گیا، دل فاسق ہو گیا اس کا. بتائیں جہاں خدا رسول کی عزت کی بات ہے وہاں نہ بولے، وہاں گواہی چھپا جائے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میرے صحابی کی عزت پہ حملہ ہو اس وقت عالم پر لازم ہے کہ میرے صحابی کی عزت کی بات کرے. یہ حضور کا فرمان ہے. میں جب میرے صحابی کی عزت پر حملہ ہو تو اس وقت عالم پر لازم ہے کہ فَلْيُظْهِرُ الْعِلْمَ، اپنے علم کو ظاہر کرے. میرے آقا علیہ السلام نے اگر وہ عالم اس وقت اپنے علم کو ظاہر کر کے میرے صحابی کی عزت کی بات نہیں کرے گا، میرے آقا علیہ السلام میں اس وقت رب کی بھی لعنت ہے اس پر، اس مولوی پر سارے فرشتوں کی لعنت ہے، تو میں اس وقت اس مولوی پر ساری کائنات کی ایک ایک چیز کی لعنت ہے اس پر. لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت ہے اس پر. وہ لعنتی ہے، وہ جو صحابی کی عزت کی بات نہ کرے وہ لعنتی ہے. جو نبی کی عزت کی بات نہ کرے، جو رب کی عزت کی بات نہ کرے وہ کتنا بڑا لعنتی ہے. وہ لعنتی ہے یا نہیں بتائیں بھائی. رب تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ومن یکتمھا، جو گواہی چھپائے، فإنہ عاصم قلبہ، وہ بندہ دل کا فاسق فاجر ہے، گنہگار ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام کاموں کو خوب جاننے والا ہے.